السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی اللہ پاک کا کرم میں ٹھیک ہوں۔ تو چلیں گائز، میں ایپیسوڈ 27 سٹارٹ کرتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ ناول جانو تم، ایپیسوڈ 27 بائے منتہا چوہان۔ کال مل گئی تھی۔ ہانی کا دل زوروں سے دھڑکا۔ ہیلو، وہی مردانہ بھاری آواز۔ ایک پل کو ہانی کا دل کیا کال ڈراپ کر دے، لیکن غصہ اس قدر شدید تھا کہ وہ خود کو روک نہ پا رہی تھی۔ مجھے ملنا ہے تم سے۔ وہ ڈائریکٹ مدعے پہ آئی۔ مقابل کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ مجھے مہک چاہیے، اسے لے آؤ، تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ اتنا آسان نہیں، وہ کہیں باہر نہیں نکلتی۔ ہانی نے ماتھا مسلا۔ تو موقع تم برابر کرو نا۔ دیکھو، وہ بیوی میری ہے، وہ بچہ بھی میرا ہے۔ تمہارا شوہر اسے ابھی جانتا نہیں، وہ کتنی شاطر عورت ہے، اسے صرف میں ہینڈل کر سکتا ہوں، ورنہ وہ تمہارے شوہر کو مونس صرف میرے ہیں، انہیں مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ ہانی غصے سے بات کاٹتے بولی، وہی تو کہہ رہا ہوں، اپنے شوہر کی حفاظت کرو اور اس لڑکی کو گھر سے نکالو۔ میں کیسے مان لوں وہ تمہاری بیوی ہے؟ اچانک سے ہانی کا دماغ کام کرنے لگا۔ اوکے، میں تمہیں اپنی اور اس کی شادی کی پکچر سینڈ کرتا ہوں۔ وہ دیکھو، اگر تب بھی یقین نہ آئے تو نکاح نامہ کی بھی سینڈ کر دوں گا۔ وہ شخص بھی پوری تیاری سے تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہانی کو پکچرز مل گئیں۔ وہ دیکھنے لگی، واقعی اس میں مہک تھی، لیکن وہ اوپن ہونے کے بعد غائب ہو گئی۔ سیو نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی کوئی بہانہ کر کے اسے لے کے آتی ہوں، لیکن تم وعدہ کرو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ ہانی اپنی معصومیت میں بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہی تھی۔ قسم کھاتا ہوں، کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، میں اسے کیوں نقصان پہنچاؤں گا؟ ہاں، تھوڑا ڈانٹ تو سکتا ہوں نا؟ وہ اب بہت فرمانبرداری سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اسے کوئی چوٹ نہیں پہنچانا، کل بات ہوگی۔ ہانی نے منہ بگاڑ کے کہتے کال کاٹ دی۔ بس بہت ہو گیا یہ میاں بیوی کا ڈرامہ۔ اب مہک، تم جاؤ گی اپنے گھر واپس تاکہ مجھے سکون مل سکے۔ ہانی نے گہرا سانس خارج کیا۔ کہتے ہیں غصہ شیطان دلاتا ہے، اور ہم اکثر غصے میں غلط کام کر جاتے ہیں، پھر ہم صحیح ہوں یا غلط، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہانی کا غصہ بھی اسے لے ڈوبا تھا۔ ناول جانو تم، ایپیسوڈ 27 بائے منتہا چوہان۔ وہ رہا۔ ہان نے کلب کے ایک طرف کھڑے شیری کو دیکھا تو مپارا سے کہا۔ مپارا فوراً اس کی جانب بڑھی اور اسے اپنی طرف موڑا۔ یہ کیا ہے شیری، تم یہاں؟ اس کا گلاس سونگھا۔ تم نے پی ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ ہاں پی ہے تو چل ہٹ یہاں سے۔ شیری نے اسے پرے دھکا دیا۔ دور کھڑا ہان یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس وقت تم ہوش میں نہیں، چلو گھر چلیں۔ مپارا نے اپنا غصہ دباتے شیری کا ہاتھ تھاما جو اس نے زور سے جھٹکا۔ تجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ انہیں جانا مجھے کہیں جا تو یہاں سے۔ وہ مزید بھڑکا۔
نہیں جاؤ گی؟ تمہیں لے کے جاؤں گی۔ وہ بھی ضد لگا کے بولی، ارے وہ نہیں جا رہا تو ہمیں لے چلو گھر، ہم تیار ہیں۔ ایک لڑکے نے مپارا کے بازو کو چھوتے کہا۔ مپارا نے اپنا بازو زور سے جھٹکا، خبردار جو مجھے ٹچ کیا تو انگلی اٹھا کے وارن کیا، لیکن وہ 3 لڑکے اس کے گرد گھیرا ڈال گئے۔ ٹچ کیا ہے تجھے تو آج رات ہم بتائیں گے۔ ان میں سے ایک لڑکے نے مپارا کو دبوچا تھا، لیو می شیری۔ وہ بھائی کو مدد کے لیے پکار رہی تھی، جس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اپنے دوستوں کو، اوئے چھوڑو، میری بہن ہے یہ۔ وہ نشے میں دھت ہوتا اٹھا، تیری بہن ہے تو کیا ہوا، آج ہماری رات یہی رنگین منائے گی۔ ان میں سے ایک مپارا کو سینے سے لگاتا بولا کہ اسی پل خان کا ایک زوردار گھونسا اسے پڑا اور وہ نشے میں ہونے کی وجہ سے دور جا گرا۔ باقی 2 کو بھی صرف ایک گھونسا ہی مارا تھا۔ سب نشے میں دھت پڑے تھے۔ جی تو چاہا ہے ایک اسے بھی لگاؤں، جسے اپنی بہن کا ذرا خیال نہیں، اور یہاں پڑا ہے گلی کے کیڑوں کی طرح۔ خان نے دانت پیستے ہوئے اسے دیکھتے کہا۔ وہ سر جھکا گیا اور مپارا روتے ہوئے اسے وہاں سے گھسیٹتی باہر لائی۔ کتنا بے شرم ہو گیا ہے تو، اب مجھے یہاں آنا پڑا۔ مپارا باہر آتے چلائی، تو کیا ہوا، پہلی بار تو نہیں آئی؟ سلطان کے ساتھ جو تیرے تعلقات ہیں وہ اچھے سے جانتا ہوں میں۔ اس کی چٹاخ مپارا کا ہاتھ اٹھا۔ خان ان کے بیچ اب نہ آیا۔ بہن کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تمہیں شرم نہیں آئی؟ وہ تکلیف سے بولی، بہن؟ وہ بہن جو راتوں کو چھپ کے چہرے پہ ماسک لگا کے سلطان کے کلب میں ناچتی ہے، اس کا اور اس کے آدمیوں کا دل بہلاتی ہے۔ شیریں نے اسے اشاع الفاظ میں اس کا کردار اس کے منہ پہ دے مارا۔ وہ آنسو بہاتی رہ گئی۔ ناول جان ہو تم، ایپیسوڈ 27 بائے منتہا چوہان۔ مطلب خان سلطان کی گینگ کا حصہ بن چکا ہے۔ آفتاب شیر خان سامنے بیٹھے شخص کی ساری بات سنتا، اس بات میں سر ہلاتے بولا، اب یہ خان ہی بتا سکتا ہے اس کے گینگ میں وہ کیوں شامل ہوا۔ کاظم نے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگاتے گہرا سانس خارج کیا، چلو یہ تو وقت بتا دے گا، لیکن خان کو سیکیور بھی کرنا ہوگا۔ میں آج ہی اس کی سیکیورٹی کا بندوبست کرتا ہوں۔ آفتاب شیر خان سوچتے ہوئے بولا، یہی مناسب رہے گا۔ اور میں تو حیران ہوں خان اس کے گینگ میں کس طرح شامل ہو گیا۔ سلطان تو اتنی جلدی کی کے سامنے نہیں آتا۔ کاظم بھی حیران تھا، شاید اسے خان سے کوئی مطلب ہو، اور وہ مطلب آفتاب شیر خان بھی ہو سکتا ہے۔ کاظم کی بات پہ آفتاب شیر خان چونکا، اس کی بات کی گہرائی تک وہ پہنچ رہا تھا۔ ناول جان ہو تم، ایپیسوڈ 27 بائے منتہا چوہان۔ اب کیسی طبیعت ہے بھابھی آپ کی؟ ارہا انشرا کے پاس بیٹھی اس سے حال و احوال پوچھنے لگی۔ رات کو بھی یارم کے غصے کی وجہ سے وہ چپ کر گئی۔ صبح ہوتے ہی وہ ہاسپٹل چلا گیا تو ارہا یارم کے روم میں آئی، جہاں انشرا بیڈ پہ بیٹھی تھی
اس کو کافی آرام آ گیا تھا، لیکن کل کے یارم کے الفاظ نے اس کی روح تک زخمی کر دی تھی۔ ٹھیک ہوں ارہا، وہ حشام نہیں آیا؟ انشرا نے مسکرا کے پوچھا۔ نہیں بھابھی، وہ زاویار بھیا کوما میں چلے گئے ہیں، وہیں ہاسپٹل میں ہیں۔ آپ جانتی ہیں زاویار بھیا شاہ بھیا کے اتنے گہرے دوست ہیں کہ مجھے لگتا ہے وہ ان کے سگے بھائی ہیں۔ ارہا اسے بتاتے تھوڑا دکھی ہو رہی تھی۔ ایک بار زاویار بھیا کو ہوش آ جائے پھر دیکھیے گا شاہ بھیا کیسے ان سے بدلہ لیتے ہیں جنہوں نے یہ سب کیا۔ ارہا میں جانتی ہوں یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ سلطان مجھے حاصل کرنے کے لیے یہ سب کھیل کھیل رہا ہے، انشرا نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ بھابھی اسے آپ سے کیا لینا دینا؟ ارہا کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اسی لمحے ملازمہ نے اندر آتے ارہا کو بلایا۔ حشام گھر آ گیا تھا۔ زرمینہ بیگم اس کے کھانے پینے کا بندوبست کر رہی تھی۔ وہ شاور لے رہا تھا۔ ارہا کو کچن میں انہوں نے بلوایا۔ اماں حشام آ گئے ہیں۔ ارہا کی بات پہ وہ مڑی۔ ہاں بیٹا یہ کھانا تیار ہے، سرو کرو، باقی کا میں پیک کروا دیتی ہوں۔ وہ ہاسپٹل لے کے جانا ہوگا۔ زرمینہ بیگم مصروف انداز میں بولی۔ جی ٹھیک ہے۔ ارہا فوراً ٹیبل لگانے لگی۔ انشرا بھی اٹھتی باہر آ گئی۔ ارے بیٹا تم کیوں آ گئی؟ تمہیں تو چوٹ لگی تھی، ارہا بتا رہی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ زرمینہ بیگم نے انشرا کو دیکھتے پیار سے پوچھا۔ اب ٹھیک ہوں آنٹی۔ انشرا ان کے پیار پہ مسکرا دی۔ بھائی میں سب کی اماں ہوں، تم بھی مجھے اماں ہی بولو۔ وہ ٹفن پیک کرواتی باہر ٹیبل پہ ہی آ گئی۔ اتنے میں حشام تیار ہوتا نیچے آ گیا۔ اماں کھانا پیک کروا دیا؟ وہ عجلت میں بولا۔ ہاں بیٹا بس تم کھانا کھا لو تو لے جانا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھتے کہا۔ نہیں آپ بس پیک کروا دیں جلدی سے، مجھے نکلنا ہے۔ وہ موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتا ماتھے پہ بکھرے گیلے بالوں کو پیچھے جھٹک گیا۔ ارہا بس دل تھامے اسے دیکھتی ہی رہی۔ بیٹا خود تو آرام سے کھا لو، اتنی دیر میں ہو جائے گا سب۔ اماں نے اسے ایک چیئر پہ زبردستی بٹھایا تو وہ موبائل ایک طرف رکھتا اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوا۔ اماں جان آپ ایسے کر رہی ہیں جیسے میں چھوٹا سا بچہ ہوں، فکر نہ کریں، میں وہیں کھا لوں گا۔ وہ ماں کے ہاتھ چومتا بولا۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے بھابھی؟ وہ اٹھتا ہوا انشرا سے پوچھنے لگا۔ بہتر ہوں، انشرا نے مسکرا کے جواب دیا۔ ارہا شام کو بس دیکھنے لگی جو کھانے کے ٹفن لیے باہر نکلا۔ ارہا اس کے پیچھے ہی گئی۔ حشام پکار پہ وہ تھما اور پلٹا۔ زاویار بھیا کیسے ہیں اب؟ اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا بات کرے تو زاویار کا پوچھ لیا۔ ابھی بھی کوما میں ہیں، دعا کرو ہوش آ جائے۔ شاہ بھیا بہت تکلیف میں ہیں۔ وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے
سرسری انداز میں بولا، انشاءاللہ ہوش آ جائے گا۔ آپ کب واپس آؤ گے؟ وہ بے چینی سے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں، بنا اس کی طرف دیکھنے رکھے انداز میں کہتے ڈرائیور کو گاڑی آگے بڑھانے کا اشارہ کیا۔ ارحا دل میں کہے واپس اندر آ گئی۔ ناول جان ہو تم، ایپیسوڈ 27 بائی منتہا چوہان۔ کیس تو کلوز ہو چکا ہے، اس پہ مزید کام کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ کمشنر صاحب ماتھے پہ بل ڈالے بولے، سر ان 4 لوگوں کے اچانک مر جانے سے کیس کلوز نہیں کر سکتے ہم۔ ابھی تو آغاز ہوا ہے ان لٹیروں کو پکڑنے کا، ابھی تو انجام باقی ہے۔ مونس پوری خود اعتماد سے بولا۔ پھر تو ان 4 کو بھی ڈھونڈو، وہ کون ہے؟ انہوں نے ایک آئی برو بڑھاتے ہوئے کہا۔ مونس نے پہلو بدلا۔ دیکھو مونس، اس وقت تم سلطان کیس پہ کام کر رہے ہو، اسی پہ فوکس کرو۔ سلطان جیسے آدمی کا پکڑے جانا انتہائی اہم ہو چکا ہے، اور اگر اس کیس پہ مزید کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تو یہ کیس ایس پی چوہان کو دے دیا جائے گا۔ انہوں نے واضح الفاظ میں اسے بتایا تو وہ گہرا سانس بھرتا باہر نکل آیا۔ اسے شدید غصہ آیا ہوا تھا۔ وہ اس کیس کے بند ہونے پہ سخت سیکھتا تھا۔ بھلے وہ 4 مر گئے تھے، لیکن درندگی کا یہ کام نہ جانے کب تک جاری رہنا، اور اس سب کے پیچھے بھی تو کوئی ہوگا۔ مونس کو اس تک پہنچنا تھا۔ اپنے پرائیویٹ روم میں آتے اس نے دروازے کو لاک لگایا اور اپنے بریف کیس کھولتا کسی کو کال ملانے لگا۔ بولو۔ قابل قدن، قابل گوفا در فاسے فائق فاشق خواجہ فا رہا ہے، فائز فاشق فا میں خواب بہت فاسے فراز فا ہے۔ 2 لائنیں سنتا وہ اسے بند کر گیا۔ یہ کوڈ ورڈ تھا۔ اسے اس میں سے اب اصل لائنوں کو نکالنا تھا۔ وہ انہیں ایک پیج پہ لکھتا، اس کی کوڈنگ کرنے لگا۔ کافی وقت وہ یہی کرتا رہا، اور 2 گھنٹے کی محنت کے بعد تمام الفاظ کلیئر اس کے سامنے تھے، جنہیں پڑھتا وہ لب بھیجتا اپنی جگہ سے فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ ناول جان ہو تم، ایپیسوڈ 27 بائی منتہا چوہان۔ کہیں جا رہے ہو؟ کنول نے ہانی کو تیار ہوتے دیکھتے پوچھا۔ جی آنٹی، آج ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، آپ چلیں گی ساتھ؟ ہانی نے مسکرا کے پوچھا۔ میں ضرور چلتی، لیکن اپنی ایک دوست کے گھر جانا ہے میں نے، تھوڑا ضروری ہے۔ مونس کہاں ہے؟ اس کے ساتھ جاؤں؟ انہوں نے اسے پیار سے کہا۔ وہ اپنی جاب پہ، پولیس اسٹیشن۔ ہانی زبردستی مسکرائی۔ چلو میں کہتی ہوں اسے، وہ لے جائے گا۔ کنول مونس کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ارے نہیں آنٹی، جسٹ روٹین چیک اپ ہے، انہیں مت پریشان کریں، میں جلدی آ جاؤں گی، ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی ہوں۔ ہانی نے فوراً سے بیشتر کہا۔ آر یو شیور؟ کنول نے تسلی کرنی چاہی۔ جی ڈونٹ وری۔ یونیورسٹی بھی تو جاتی تھی ڈرائیور کے ساتھ، اور پھر سیکیورٹی گارڈز بھی تو ہیں نا، آپ جائیں آرام سے۔ ہانی نے کنول کی تسلی کرواتے اسے بھیج دیا، جبکہ اب خود اپنا دل بڑا کرتی مہک کے روم کی جانب بڑھی۔ ہانی کا اپنے روم دیکھ
وہ گھبراتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ ہانی گہرا سانس بھرتے اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ وہ کل جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے آئی ایم سوری دھیرے سے کہتی وہ مہک کو حیران کر گئی۔ پتہ نہیں مجھے غصے میں کیا ہو جاتا ہے، میں آنکھوں سے باہر ہو گئی اور جو جی میں آیا بولتی چلی گئی۔ پر تمہیں میرے الفاظ سے تکلیف پہنچی۔ آئی نو ہانی۔ اب اس کا ہاتھ تھامے بول رہی تھی، معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، میری وجہ سے آپ کی زندگی میں بھوچال آ گیا۔ مہک نے بھی دھیمے لہجے میں کہا۔ ہانی نے ایک سخت گھوری اس پہ ڈالی لیکن اگلے ہی لمحے چہرے پہ مسکان سجا لی۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا تمہیں یا تمہارے بچے کو نقصان پہنچانے کا، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ آفٹر آل یہ بھی تو مونس کی اولاد ہے نا؟ کہتے ساتھ تصدیق چاہی۔ مہک نے گھبرا کے اسے دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، جب سب کلیئر ہو گیا ہے تو پرانی باتیں دہرانے کا کیا فائدہ؟ میں ہاسپٹل جا رہی ہوں، تم بھی چلو، ہم دونوں کا تو شوہر سیم ہے، ڈاکٹر بھی سیم نکلی۔ ہانی نے مذاقاً کہا۔ نہیں، کچھ دن پہلے ہی تو کروایا چیک اپ، اب نیکسٹ منتھ کرواؤں گی۔ مہک نے گھبرا کے انکار کر دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہانی کو کوئی مسئلہ ہو۔ وہ شخص اب بھی اس کا پیچھا کرتا تھا۔ اگر وہ ہانی کے ساتھ باہر نکلی تو ہانی کی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، میں اصل میں اپنی ڈائٹ لکھوانا چاہتی ہوں جس سے بچہ ہیلتھی رہے، تم بھی چلو۔ دونوں چلتی ہیں ڈرائیور کے ساتھ۔ گھبراؤ نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ ہانی اس کے چہرے پہ گھبراہٹ کے تاثرات دیکھتی اسے تسلی دیتے اٹھانے لگی۔ وہ ایک بار مونس جی کو، مہک نے موبائل سے مونس کو کال کرنی چاہی تو ہانی نے اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچ لیا۔ ارے پاگل، تمہیں نہیں پتہ آج مونس کی خاص میٹنگ ہے، وہ نہیں آ سکتے اور تم فون کر کے انہیں ڈسٹرب نہیں کرو، اوکے؟ اور چلو میرے ساتھ۔ ہانی مہک کو زبردستی اپنے ساتھ لیتی ہوئی باہر نکلی۔ گاڑی ان کا ویٹ کر رہی تھی۔ دونوں ہی گاڑی میں بیٹھی تو ڈرائیور کو ہانی نے گاڑی سٹارٹ کرنے کا کہا، جبکہ مہک دل ہی دل میں تھوڑا پریشان ہو رہی تھی۔ وہ ہانی کو لے کے کافی اپسیٹ تھی۔ ایک تو اچانک اس کا اتنا اچھا رویہ اور دوسرا اس کے ساتھ اس طرح سے کسی کو بنا بتائے باہر جانا۔ وہ تھوڑا گھبرا بھی رہی تھی اور پریشان بھی تھی۔ کچھ وقت گزرا تو اس نے ارد گرد دیکھا کہ کہیں کوئی اور اس کا پیچھا تو نہیں کر رہا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ باہر ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ ہانی نے اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی دیکھی تو پوچھ لیا۔ نہیں کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ کب ہاسپٹل آئے گا؟ مہک نے اس کا دھیان اپنے اوپر سے ہٹایا۔ بس آنے والا ہے، میں سوچ رہی ہوں اس سے پہلے تھوڑا سا ہوٹل پہ چلتے ہیں، کوئی جوس یا کافی پی لیتے ہیں، ایسے دل کر رہا ہے۔ ہانی اسے کہتے ہی ڈرائیور کو ایک ہوٹل پہ رکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ ہانی پلیز، پھر کبھی پی لیں گے، ابھی ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ میں نے کافی
پینی ہے یار، دودھ پی پی کے منہ کا ٹیسٹ خراب ہو گیا ہے۔ کافی کوئی پینے نہیں دیتا، ابھی کافی پیتے ہیں، اس کے بعد ہم ہاسپٹل چلیں گے، ٹھیک ہے؟ چلو میرے ساتھ۔ ہانی مہک کا ہاتھ تھامے گاڑی سے باہر نکلی۔ ڈرائیور گاڑی کو پارکنگ ایریا میں کھڑا کرتا، وہیں پہ ان کا انتظار کرنے لگا، جبکہ سیکیورٹی گارڈز کی گاڑی بھی وہیں پارکنگ میں رک گئی تھی۔ اب ہانی مہک کے لیے ہوٹل کے اندر چلی گئی اور وہاں ہی کافی کا آرڈر دیا۔ مہک ایک چیئر پہ بیٹھے ہوئے اپنے ارد گرد دیکھتے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اسے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، لیکن اسے اپنی گھبراہٹ کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، تمہیں میرے شوہر ہی ملے تھے، کوئی اور نہیں ملا یہ کھیل کھیلنے کے لیے؟ ہانی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مہک کو اچانک اس کا انداز بدلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہی جو مجھے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھی۔ تم جانتی ہو، تمہارے آنے سے میرا گھر بدل گیا ہے، ہر چیز بدل گئی ہے، یہاں تک کہ مونس بھی بدل گیا۔ تم نہ ہوتی تو اس سے کچھ اچھا ہوتا، اور میرا خیال ہے تمہیں اب اپنی اصل جگہ پہ واپس چلے جانا چاہیے۔ ہانی بہت دھیمے لہجے میں مطمئن انداز میں اسے بولے جا رہی تھی۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ مہک کو خطرے کی گھنٹی سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ ہانی کو جواب دیتی، ہانی کے پیچھے آتے ہوئے اس شخص کو دیکھ کر مہک اپنی جگہ پہ ساکت ہوئی۔ اسے یقین نہ آیا کہ وہ شخص وہاں پہنچ گیا تھا۔ اپنی جگہ سے ایک لمحے کو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پہ ایک ڈر تھا، اس کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ ہانی نے پلٹ کر اپنے پیچھے دیکھا تو وہی شخص کھڑا تھا جس نے اسے اپنی اور مہک کی تصویریں رات کو سینڈ کی تھیں۔ وہ شخص ان کے پاس آ کے کھڑا ہوا تو مہک کو سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا۔ کیسی ہو میری بیوٹی پرنسس؟ اس نے گہری نگاہوں سے مہک کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مہک بنا پلک جھپکے ابھی تک اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ وعدے کے مطابق تمہیں تمہاری بیوی مل گئی ہے، لیکن ایک وعدہ تم نے بھی مجھ سے کیا ہے کہ تم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ ہانی کی بات سنتے ہوئے مہک کو لگا پوری بلڈنگ اس کے اوپر آن گری ہو۔ مطلب ہانی اس شخص کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور اسے ٹریپ کرتے ہوئے یہاں لے کر آئی اس شخص کے حوالے کرنے۔ مہک نے ایک شفقت کناں نگاہ ہانی پہ ڈالی۔ ہانی نے اپنی نظریں چرا لیں۔ یہ کیا کیا تم نے ہانی؟ اپنے شوہر کے ساتھ دشمنی نبھائی ہے تم نے۔ تم جیسی بیوی کے ہوتے مونس کو دشمنوں کی ضرورت نہیں۔ مہک کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس شخص نے مہک کو بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور مہک بنا کسی زور آزمائی کے اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی۔ ہانی انہیں جاتا دیکھتی رہ گئی۔ اس کا دل چاہا وہ مہک کو نہ جانے دے، لیکن اس کی ہمت ہی نہ ہو سکی کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ بھی سکتی۔ وہ شخص ہوٹل کے بیک سائڈ سے اسے لیے باہر نکلا تھا اور ہانی ان کے جانے کے کافی دیر بعد ہوٹل سے نکلی۔ اب وہ ہاسپٹل جانے کی بجائے واپس خان حویلی جا رہی تھی۔
ناول جان ہو تم ایپیسوڈ 27 بائی منتہا چوہان۔ ہاں یہ سب چیک کرو اور مجھے شام تک رپورٹ چاہیے۔ ہمارے پاس صرف آج اور کل کا دن ہے۔ مونس اپنے پرائیویٹ فون پہ اپنی خفیہ ٹیم کو اطلاع دیتا اپنے لیپ ٹاپ کی جانب مڑا کہ اس کے موبائل پہ ان نون نمبر سے کال آنے لگی۔ اس نے ماتھے پہ بل ڈالے کال ریسیو کی۔ بہت کوشش کی تم نے مجھ سے میری بیوی کو بچانے کی، لیکن پھر بھی نہیں بچا پائے۔ بھاری مردانہ آواز پہ مونس کے لب بھینچے۔ کیا بکواس! مونس کی بات پہ اس نے کہکا لگایا۔ تمہاری بھولی اور معصوم بیوی خود مجھے میری بیوی کو سونپ کے گئی ہے۔ یقین نہیں آ رہا نا میری بات کا؟ گھر جاؤ ایس پی، گھر جاؤ۔ گھر گاہ بیدی لنکا ڈائے۔ ہا 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 ہا۔ ایک بار پھر سے کہکا لگاتے وہ کال بند کر گیا تھا۔ مونس کو اچانک سے ہوا میں آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی۔ نہیں ہانی ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ مونس سب کام چھوڑے اپنا روم لاک لگاتے باہر نکلا تھا۔ اب اس کا رخ گھر کی جانب تھا، جہاں شاید بہت بڑا طوفان آنے والا تھا۔ ناول جان ہو تم ایپیسوڈ 27 بائی منتہا چوہان۔ کنول کو ابھی گاڑی نے واپس چھوڑا تھا۔ دوست کو ایمرجنسی کہاں جانا پڑا تو اس وجہ سے کنول واپس آ گئی تھی۔ اسی لمحے ہانی بھی گھر میں داخل ہوئی۔ کنول کو دیکھ اس کے چہرے کا رنگ فاق ہوا، لیکن پھر فوراً خود کو سنبھال لیا۔ ارے اتنی جلدی واپس آ گئی؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ کنول نے صوفے پہ بیٹھتے پوچھا۔ وہ آج ڈاکٹر نہیں آئی، ہانی نے حوصلہ مجتمع کرتے دھیرے سے کہا۔ کہ باہر پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز پہ دونوں چونکی۔ مونس بہت تیزی میں اندر داخل ہوا۔ بنا ان کی جانب دیکھے وہ سیدھا مہک کے کمرے کی جانب بڑھا۔ ہانی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا۔ مونس انہی قدموں پہ واپس ڈائننگ ایریا میں آیا۔ سامنے ہانی کی پوری رنگت دیکھ مونس کا دل بہت بری طرح دھڑکا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ یہ سب سچ نہ ہو۔ مہک کہاں ہے؟ مونس کا سرد چہرہ، سرد لہجہ دیکھتے ہانی کے گلے میں گھنٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں، مہک کہاں ہے؟ اب کی بار مونس دھاڑا تھا۔ ہانی کا سانس خشک ہوا۔ کیا ہو گیا ہے مونس؟ چلا کیوں رہے ہو؟ اندر اپنے روم میں ہوگی، کنول نے ناگواری سے بیٹے کو دیکھتے کہا۔ نہیں ہے وہ، اپنی بہو سے پوچھیے کہاں ہے وہ؟ بے بسی سے وہ پھر سے اونچی آواز میں چلایا۔ کنول نے ایک نظر ہانی کو دیکھا۔ ہانی کو کیا پتا وہ کہاں ہے؟ اسے کیونکہ آپ کی بہو اسے گھر سے نکال چکی ہے، پوچھیں اس سے۔ مونس نے کنول کی بات کاٹی۔ ہاں وہ جا چکی ہے، ہانی نے اپنی پوری ہمت سے جواب دیا، اور وہ اب وہیں ہے جہاں اسے ہونا چاہیے، اپنے اصل شوہر کے پاس۔ ہانی نے ایک لفظ پہ زور دیتے کہا۔ کنول نے بے یقینی سے ہانی کو دیکھا۔ سنا آپ نے؟ یہ کیا بول رہی ہے؟ مونس جارحانہ انداز میں آگے بڑھا کہ کنول
بیچ میں آ گئی۔ کیا کر رہے ہو؟ پیچھے رہ کے بات کرو، جانتے بھی ہو وہ کس حال میں ہے؟ کنول نے مونس کو احساس دلایا۔ اسی بات کا تو دکھ ہے کہ یہ اس حال میں ہے اور مجھے بے بس کر دیا ہے اس نے میرے ساتھ۔ خود پہ بھی ظلم کیا ہے اس نے۔ تمہارا دل نہیں کانپا اسے یہاں باہر نکالتے؟ مونس انتہائی غصے سے بولا۔ نہیں کانپا، کیونکہ یہ اس کا گھر نہیں، یہ میرا گھر ہے، ہمارا گھر، اور یہاں کسی مہک کی کوئی جگہ نہیں۔ ہانی نڈر انداز میں بولتی، خود پہ قابو ڈالے، اب ہانپنے لگی تھی۔ ہانی ریلیکس رہو بیٹا، اس حالت میں بی پی ہائی اچھا نہیں ہوتا۔ کنول مونس کو چھوڑے فکر مندی سے ہانی کی جانب بڑھی۔ مونس نے اپنے بال نوچنے والے انداز میں کھینچے۔ وہ کسی سے آج تک ہارا نہیں آیا تھا، اس کی بیوی نے اسے ہرا دیا تھا۔ مونس خطبے سے قابو کھوتا پاس پڑی کانچ کی ٹیبل پہ زور سے مکہ مارا جو چکنا چور ہوا۔ مونس کنول تڑپ کے اس کی جانب بڑھی، اس کے ہاتھ سے بلبل گرتا دیکھتے کنول کے ساتھ ہانی بھی سہم گئی۔ آگے کیا ہوگا جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ لازمی ریڈ کیجیے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ میری یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔